کریں، خاندان کے اعتبار سے بھی، اسٹیٹس کے اعتبار سے بھی، کیونکہ نبی اسلام نے کف میں شادی کرنے کو پریفرنس دی ہے۔ اہل بیت کشتی نوح کی طرح ہے، جو ان میں بیٹھے گا پار لگ جائے گا۔ کیا یہ حدیث سے ثابت ہے؟ یہ حدیث ہے، صحابہ کرام ستاروں کی مانند ہیں اور اہل بیت جو ہیں وہ کشتی کے مانند ہیں۔ اسی پہ والا حضرت نے شعر لکھا ہے نا، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ وہ کہتے ہیں اہل سنت کا بیڑا پار ہے کیونکہ کشتی میں جو چلنے کے لیے ستاروں سے راستہ تلاش کیا جاتا ہے وہ صحابہ کرام ہیں، اور ناؤ کشتی جو ہے وہ عطرت ہے، رسول اللہ کے اہل البیت ہے۔ یہ حدیث ہے جامعہ ترمذی میں کہ نبی الاسلام کی عطرت جو ہے وہ اہل البیت جو ہے وہ کشتی کے مانند ہے، لیکن اصول محدثین پہ روایت ضعیف ہے۔ لیکن اپنے متن کے اعتبار سے، اپنے عقیدے کے اعتبار سے بھئی صحابہ اور اہل بیت ہی ہیں جنہوں نے ہمیں دین سکھایا، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ اگر اولاد کی تربیت ٹھیک نہ کریں اور اخلاقی برائیوں میں ملوث ہوں تو کیا اولاد ان کے لیے بد دعا کر سکتی ہے؟ ماں باپ کے لیے نہیں، بدوائیں کیوں کریں، دعا کریں یار، خدا دا نہ آ جائے، بد دعائیں کیوں کریں گے؟ دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے، اپنے انجام کو پہنچ چکے۔ کیا اہل بیت کی محبت میں علم گھر میں لگا سکتے ہیں؟ نہیں جی، یہ علم اور پنجے وغیرہ یہ کوئی اہل بیت کی محبت نہیں۔ اہل بیت کی محبت ہے ان کا مشن آگے لے کے چلنا۔ حضرت خدیجہ سے نبی الاسلام کا نکاح کس نے پڑھایا تھا؟ تاریخی روایتوں میں حضرت ابو طالب کے بارے میں آتا ہے، باقی ظاہر ہے یہ ایک سوشل کانٹریکٹ ہے نکاح والا معاملہ۔ ایون نبی الاسلام کی بعثت سے پہلے جو لوگ تھے یا ایون آپ کے اعلان نبوت کے بعد بھی جو لوگ ہیں، اگر بعد میں مسلمان ہوئے تو نبی الاسلام نے ان کا تجدید نکاح والا معاملہ بھی نہیں کیا، اس کو باقی رکھا ہے۔ آپ اپنا یوٹیوب چینل مکمل مونیٹائز کر کے آنے والی رقم سے غریبوں کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ کافی دفعہ بول چکا ہوں، مہربانی، شکریہ۔ بیماریوں کی وجہ سے اگر انسان میں چڑچڑا پن آ جائے اور اس کے اخلاق اچھے نہ ہو اور وہ بات کرتے ہوئے بھی لڑے تو کچھ بینیفٹ آف ڈاؤٹ ملے گا۔ اگر اسے تو پتہ چل رہا ہے کہ یہ خود کر رہا ہے پھر تو بینیفٹ آف ڈاؤٹ کوئی نہیں، اور اگر اس کو کوئی اختیار نہیں ہے پھر اللہ اور بندے کا معاملہ ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ خوف خدا کو اپنے اوپر غالب کریں اور اپنا علاج کروائیں، انشاءاللہ معاملات سیٹل ہو جائیں گے۔ کیا انگوٹھی تعویذ کے طور پر پہنی جا سکتی ہے؟ نہیں جی، تعویذ کے طور پہ نہیں پہن سکتے، ویسے سنت ہے پہننا، تعویذ نہیں۔ تعویذ اللہ کے نبی نے آپ کو دی ہے نا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آخری 3 صورتیں صبح و شام 3 دفعہ، ابو داؤد میں ترمذی میں حدیث ہے، ہر چیز سے تمہیں کفایت کر جائیں گی۔ اور رات کو سونے سے پہلے آخری 3 صورتیں 3 دفعہ پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ پھونک کے جسم پہ ملنا۔ المعوذات 3 تعویذ، 3 پناہ دینے والی صورتیں۔ شیطان نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ضد کیوں لگائی، حکم کیوں نہ مانا؟ تو آپ لوگوں نے کیوں ضد لگائی ہوئی ہے؟ مجھے یہ بتائیں نا پہلے، شیطان سے چھڑ دو، وہ تو گل پرانی ہو گئی۔ یہ مسلمانوں نے جو اللہ رسول کے ساتھ ضد لگائی ہوئی ہے کہ یہ قرآن و سنت کو نہیں مان رہے، اپنے بابوں کو لے کے چل رہے ہیں۔ خود قرآن میں پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، خود بخاری مسلم میں رفع الیدین کے ساتھ نماز کا طریقہ پڑھ لیتے ہیں، پھر بھی ضد لگا کے بیٹھے ہوئے۔ تو تواڈے بڑے نے بھی یہی کام کیتا سی۔ ہاں، میرے لیے زیادہ حیران کن یہ بات ہے ویسے کہ ایک بندہ اللہ رسول کا ماننے والا ہے اور اللہ رسول کی نہیں مان رہا، یہ زیادہ خطرناک بات ہے۔ کیا وہ خدا کے قہر سے ناواقف تھا؟ جی واقف تو تھا، جس طرح مسلمان بھی واقف ہیں، اس کے باوجود اپنی مرضی کر رہے ہیں۔ یہی تو امتحان ہے۔ میں آن لائن ارننگ کرتا ہوں، اکثر ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے جو کام کلائنٹ کے لیے کیا ہے وہ آگے کس پرپس کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ کیا اس صورت میں کمائی حلال ہوگی؟ اگر وہ کام جو آپ کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، اس کام میں کوئی خرابی والا معاملہ نہیں ہے، تو بس آپ تو اسی کے پابند ہیں۔ ظاہر ہے وہ آگے کہاں استعمال ہو رہا ہے، اتنی بڑی کرولری تو نہیں بنائی جا سکتی۔ جو لوگ انگلیوں میں یا ویسے اپنے پاس پتھر وغیرہ رکھتے ہیں کسی بھی نیت سے، کیا وہ جائز ہے؟ کسی بھی نیت سے تو جائز نہیں ہوگا،
یعنی ویسے آپ نے پسند ہے آپ کو پتھر جمع کرنا، اس کے ساتھ اپنی تقدیر نہ جوڑیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے، حضرت عمر نے کہا کہ اے حجر اسود، تو ایک پتھر ہی ہے، نہ کسی کو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان. اگر میں رسول اللہ کو نہ دیکھتا کہ وہ تجھے چوم رہے ہیں تو میں چومتا بھی نہ. حالانکہ جامع ترمذی میں آیا کہ یہ جنت کا یاقوت ہے. اگر حجر اسود جو جنت کا یاقوت ہو کر بھی کسی کو نفع نقصان نہیں دے سکتا تو تواڈے وٹے تے شاہی کوئی نہیں. قضاء نماز کا کیا کانسیپٹ ہے؟ قضاء عمری کا طریقہ میری ویڈیو دیکھ لیں. قضاء نماز کا کانسیپٹ یہ ہے کہ توبہ کرنے کے بعد جو ساتھ ساتھ نمازیں آپ کی چھوٹیں گی وہ آپ پڑھتے جائیں. رہی جو پرانی ہیں ان پہ معافی مانگ لیں، وہ کافی ہے. میرا کالج کا اسلامیات کا ٹیچر میرے ساتھ زبردستی مناظرہ کرتا ہے، میرا دل نہیں کرتا مناظرہ کرنے کا. اس حالت میں کیا کیا جائے؟ شکایت لگائیں جا کے پرنسپل کو، اور کیا کریں، اور تو کوئی علاج نہیں ہے. کیا 3D کریکٹر بنانا حلال ہے؟ اس پر کیا شرعی حکم ہے؟ بچنے میں ہی عافیت ہے. البتہ اگر کوئی کسی کی تعلیم کے لیے ہے جس میں اوریجنل کسی کی شکل نہ لی جائے، آپ تھیوریٹیکل شکلیں ہوں تو وہ معاملہ علیحدہ ہے، اس میں کوئی گنجائش نہیں کر سکتی ہے. لیکن جو اوریجنل لوگ دنیا میں موجود ہیں ان کے 3D کریکٹرز آپ نہ بنائیں. اس میں تو حقوق العباد والا بھی معاملہ آ جاتا ہے کہ ایک بندے کو پتہ ہی نہیں، آپ نے اس کی شکل کا کریکٹر بنا کے اور اس طریقے سے تماشا لگانا شروع کر دیا. کافروں کے ساتھ کس حد تک مل کر کام کر سکتے ہیں؟ ہر حد تک کر سکتے ہیں، سوائے جو شریعت نے منع کیا ہے. اس کے لیے میں نے پچھلے دنوں جو ویڈیو ریکارڈ کرائی ہے وہ آپ دیکھ لیں، جس میں میں نے کافروں کے ساتھ جو 10 قسم کے معاملات، ان کو سلام کرنا اور باقی ساری چیزیں وہ بیان کی ہیں، وہ آپ دیکھ لیں. انفلوئنسر سے کمپنی کی پروموشن کروانا جائز ہے جبکہ پروموشن کرتے وقت میوزیکل انسٹرومنٹ استعمال کرتے ہیں. تو میوزیکل انسٹرومنٹ کی بجائے دوسری ساؤنڈز کا ان کو استعمال کرنے کا کہیں نا. باقی اگر آپ کے پاس وہ اختیار نہیں ہے تو اس کا وبال ان کے اوپر ہوگا، آپ پہ نہیں ہوگا. میں مرچنٹ نیوی میں ہوتا ہوں، 8 مہینے کے کانٹریکٹ کے لیے ایجنٹ کو پیسے دینے ہوتے ہیں اور یہ ہر دفعہ دینا پڑتا ہے، تو یہ پیسے ایجنٹ کو دینا رشوت میں آتا ہے؟ جی ظاہر ہے، اور کیا ہے، پیسے دینا ضروری ہے کیونکہ پاکستان میں شپنگ کی کوئی کمپنی نہیں ہے. تو ظاہر ہے یہ تو لینے والا مجرم ہے، لیکن اگر آپ کو مجبور کر رہا ہے اس حوالے سے تو پھر آپ کے اوپر تو کوئی گرفت نہیں ہے. لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ کوئی اور راستہ پھر اختیار کریں بجائے اس کام میں پڑنے کے. اور اگر کوئی اور راستہ نہیں ہے آپ کے پاس تو پھر صرف لینے والا مجرم ہوگا، دینے والا تو مجبور ہے. جس طرح ہمیں بعض اوقات بجلی کا میٹر لگوانے کے لیے بھی رشوت دینی پڑ جاتی ہے. میرے گھر والے بابوں کی جھوٹی کہانیاں بتاتے ہیں، ان سے حوالہ مانگو تو آگے سے کہتے ہیں وہ زیادہ بڑے عالم تھے، ان کو زیادہ پتہ تھا. اس صورتحال میں کیا کریں؟ اس صورتحال کے لیے تو چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ ہے، انہیں کہ ان کو یہ پتا تھا، یہ بتائیں ان کو. اور اس کے بعد انہیں کہیں گے اچھا وہ بڑے عالم تھے، ذرا بتائیں قرآن کا کون سا ترجمہ انہوں نے لکھ کے امت کے حوالے کیا، کوئی حدیث کی کتاب ٹرانسلیٹ کی ہو. دیکھیں کتنے یہ چلاک ہوشیار تھے، اپنی کتابیں نیٹو لینگویجز میں لکھتے رہے. یعنی اگر کوئی پنجابی تھا نا تو وہ شاعری پنجابی میں ہی کرتا رہا. سلطان باؤ ہوں، بابا بلے شاہ ہوں، انہوں نے عربی میں کیوں نہیں شاعری کی؟ ان کو پتا تھا کسی کام کی نہیں ہے، ادھر لوگوں کو عربی آتی ہی نہیں ہے. اپنے سارے کام اپنی زبانوں میں کرتے رہے. قرآن کا ترجمہ انہوں نے اس زبان میں نہیں کیا. علی اجویری صاحب نے کشف المحجوب لکھی ہے، عربی میں تو نہیں لکھی، فارسی میں لکھی ہے. قرآن کا ترجمہ کوئی نہیں لکھا، بخاری مسلم کا ترجمہ کوئی نہیں لکھا. چند ایک آیتیں اور حدیثیں لکھی اس میں، اور وہ بھی ایسا الٹا اس کا فہم بیان کیا کہ اللہ کی پناہ. انسان کہتا ہے یار اس میں سے یہ رزلٹ دور دور تک نہیں نکلتا. بات لکھا ہے. آپ پیر میر علی شاہ صاحب اتنے بڑے عالم دین، ان کی کتاب پڑھیں غیر اللہ سے مدد مانگنے کے اوپر، وہ وہی بونگیاں جو یہ مارتے ہیں کہ قرآن میں لکھا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاۃِ، نماز اور صبر کے ذریعے اللہ کی مدد چاہو. اس سے ثابت ہوا کہ اللہ کے علاوہ اور ہستیوں سے بھی مدد مانگ سکتے ہیں. اے پیر میر علی شاہ صاحب نے بھی لکھا ہے جی.
اگر ان کا یہ حالت ہے تھلڑے بچے بچونگڑے جو کہہ رہے ہیں ہم ان کی طرف سے آئے ہیں، جس طرح وہ بڑے مرزا کے سامنے آئے تھے ہم اس چھوٹے مرزا، تو انہوں کا حال تسی دیکھ لو بھائی. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ المدد یا نماز، المدد یا صبر، اس کے ساتھ لکھا ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یعنی جو نماز پڑھتا ہے، صبر کرتا ہے، اللہ کی مدد اس کے لیے آتی ہے. اس میں سے غیر اللہ کی مدد کہاں سے ثابت ہوگی؟ جن کا انٹلیکچوئل لیول، جن کی سمجھدانی اتنی سی ہے، ان بیچاروں نے کیا خدمات کرنی تھی یار. ہمارے ساتھ پیش آنے والے واقعات کے بارے میں جو لوگ ہمیں بتا دیتے ہیں، حالانکہ ہمیں جانتے بھی نہیں اس کی کیا حقیقت ہے. دیکھیں ماضی میں ہوا ہوا کوئی واقعہ کسی کے بارے میں کوئی بتا سکتا ہے، موکلات کے ذریعے، جنات کے ذریعے، ظاہر پاسٹ ٹینس میں ہے نا، ایک چیز ہو چکی بھی ہے نا. رہا مستقبل میں ہونے والا واقعہ وہ کوئی نہیں بتا سکتا، سوائے جو بخاری مسلم میں ہے کہ بعض اوقات شیاطین، جنات، فرشتوں سے کوئی بات چوری چھپ کے سن لیتے ہیں اور وہ نجومیوں کو بتاتے ہیں اور وہ اس کے اندر جھوٹ ملا کے عام کر دیتے ہیں، اور پھر اس طریقے سے وہ معاملہ پھیل جاتا ہے. آپ دیکھ لیں یہ ہمارے جو اسٹرالوجی والے وہ جو لکیریں دیکھ کے اور ذائچے دیکھ کے اور پتہ نہیں پلانٹس کی موومنٹس دیکھ کے جو پیش گوئیاں کرتے تھے، آپ لوگوں نے نہیں دیکھا کس طرح غلط ثابت ہوئی ہیں؟ اگر کوئی پی ٹی آئی کا سپورٹر ہے تو وہ اس طرح کی پیشن گوئی بتائے گا کہ پی ٹی آئی والے سن کے خوش ہوں، تو جو کچھ ہو گیا تو انہیں پتہ لگ گیا. ہاں اچھا، اب میں دیکھ رہا ہوں آپ وہ نوائسی صاحب کے حق پہ پیش گوئیاں کرنا شروع ہو گیا ہے. وہ لاجیکلی جو چیزیں نظر آ رہی ہیں اس کے اوپر پیش گوئی کرنے کا مطلب ظاہر ہے وہ تو نظر آ رہا ہے کہ ہمیں یہ ہو رہا ہے. ان سے پوچھیں جو پہلے تم لوگ جھوٹ بولتے رہے ہو، وہ کدھر کے سارے بابے، وہ سارے پامسٹ اور وہ سارے بتانے والے، ٹھیک ہے، کہ یہ ہو جائے گا جناب، یہ جیل سے جناب حضرت یوسف کی طرح نکلیں گے اور یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، سب کچھ کر دیں گے. اب وہ جو دوسری طرف چل پڑے ہوئے ہیں. تو یہ سب کچھ ان کی اٹکل پچو ہوتے ہیں، لگ گیا تو تیر، نہ لگا تو تکا. بس ماضی کی چیزیں بتائی جا سکتی ہیں اور وہ علم غیب سے تعلق نہیں رکھتی، وہ تو اسٹیبلش ہو چکی ہوئی ہے نا. یہ ہو سکتا ہے کہ ماضی کی کوئی بات آپ کے بارے میں پتہ چل جائے کسی کو، لیکن 100% نہیں. اور جو میں نے بتایا وہ تو بالکل نہیں. میں فارمولا لکھ کے دیا رہتا ہوں، جان دیا میرا خیال ہے ایک ایسی سرچ پیپر فارمولیاں دا بھی لکھ دئیے، جیڑا بابا ایڑا کہندا نا میں پڑھ سکنا، ان کا دیکھ کے پڑھ، چھوڑ دے دل کو، دیکھ 10 کے لکھے اے 10. قومی بچت میں پیسے رکھوائے تھے، اس پر منافع اتنا نہیں ملتا جتنا ڈی ویلیو ہو گیا. بھی جو مرضی ہو جائے، آپ جس کا حل میں نے بتایا ہے، آپ اس چکر سے باہر نکلیں، سونا لے کے اپنے پاس رکھیں، انشاءاللہ ڈی ویلیو نہیں ہوگا، وہ منافع برل وہ جائز نہیں ہوگا. کیا خودکشی کرنے والے کا جنازہ پڑھنا جائز ہے؟ جو ڈومیننٹ لوگ ہیں وہ نہیں پڑھیں گے، عام لوگ پڑھیں گے. مسلم شریف میں حدیث ہے نبی الاسلام نہیں پڑھتے تھے، صحابہ کرام کو منع نہیں کرتے تھے. ہے وہ مسلمان ہے، دعائے مغفرت بھی کریں گے. پچھلے دنوں جو طارق جمیل صاحب کے بیٹے کی طرف ایک خبر منسوب ہوئی تھی تو اس پہ میری تفصیلی ویڈیو آئی تھی، خودکشی والے کا جنازہ، وہ میں نے اس پہ تفصیلی گفتگو کی ہوئی ہے. اکثر ویڈیو وغیرہ میں لوگ آپ کو امام کہنا شروع ہو گئے ہیں، تو کیا ایسا کہنا جائز ہے؟ یار تو آڈے کچھ بھی نہیں نے، انہوں نے پتہ نہیں کہ کچھ تسی کہندے ہو، وہ جائز ہے؟ اور یہ جو امام لکھ رہے ہیں وہ تو انجینئر محمد علی مرزا کی ایبریویشن ہے، EMAM، اور اس سے کوئی ایمبیگوٹی نہیں کریٹ ہو رہی. بھائی امام جو دوسرے والے امام جو ہیں وہ تو آئی کے ساتھ لکھے جاتے ہیں نا، ای کے ساتھ کون سا امام لکھا جاتا ہے مجھے بتائیں؟ ابھی تک تو میں نے تو نہیں دیکھا کہ ای کے ساتھ کوئی امام لکھا جائے. اور پھر دوسری بات، اگر تمہارے احمد ذا بریلوی صاحب امام احمد ذا بریلوی ہیں، امام اشرفی تھانوی ہیں، اور یہ جلالی کو بھی امام جلالی وہ کہتے ہیں، جو قرآن سے ثابت کر رہا ہے کہ قرآن حدیث کو ڈائریکٹ پڑھنے سے انسان گمراہ ہو جاتا ہے. اگر امام جلالی امام ہے تو پھر امام کا لفظ ہی پھر بدنام کرنے والی گل ہے نا، ٹھیک ہے نا. اگر کسی غیر مسلم کو اسلام کی دعوت دینی ہو تو اس کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ اسلام کی دعوت نہیں، اللہ کی دعوت آپ دیں گے، اسلام تو بعد میں آئے گا. اس کے لیے آپ ہماری ویڈیوز دیکھیں، فرام کریشن ٹو کریٹر، کائنات سے خالق کائنات تک، اور ویئر ڈڈ گاڈ کم فرام، یہ ویڈیو دیکھیں، خدا کا تعارف کروائیں، اور اس کے بعد پھر اگلی چیزیں سٹارٹ ہوں گی.
اس پرفتن دور میں انسان کیسے مطمئن ہو کہ وہ صحیح راستے پر ہے؟ قرآن و سنت کی روشنی میں بھائی، اور تو کوئی طریقہ نہیں ہے مطمئن ہونے کے لیے، تو کوئی معجزہ آپ کے سامنے نہیں ہو جانا. ہاں، وہ تو کافر بھی کہتے تھے اس نبی کا کوئی سونے کا گھر ہو تو ہم ابھی کلمہ پڑھ لیتے ہیں. تو اللہ نے کوئی نہیں مطمئن کیا، سونے کا گھر نہیں ہوا. اوپر دیکھیں تو سونا. سورہ بنی اسرائیل میں لکھا ہے اس نبی کا سونے کا گھر ہو ہم ایمان لے آئیں گے. اللہ نے فرمایا کہ تم کہتے ہو میں بشر ہوں، رسول ہوں. اس نبی کا معجزہ قرآن ہی ہے، اللہ نے نہیں وہ معجزہ دکھایا. تو مطمئن کرنے کے لیے قرآن و سنت ہے. معراج سے پہلے کون سی نماز کیسے پڑھی جاتی تھی؟ نفلی نمازیں ہوتی تھیں. دن کی جو 5 نمازیں یہ نہیں ہوتی تھی، وہ رات کے وقت قرآن پڑھا جاتا تھا نوافل کے اندر. اگر عورت گواہی دے کہ میرا نکاح عدت کے بعد ہوا ہے تو کیا اس کی گواہی قابل قبول ہوگی؟ ہاں، اگر وہ جھوٹی نہ ہو عورت تو بالکل قابل قبول ہوگی، اور اگر رج کے جھوٹ بولتی ہے تو پھر کیسے قابل قبول ہوگی؟ باقی جو معاملہ عدالتوں میں چل رہا ہے اگر اس کی طرف آپ کا اشارہ ہے تو میرے بھائی، میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی سمجھایا تھا، خدا کے لیے ان مذہبی لیڈروں کو، ان سیاسی لیڈروں کو اپنا مذہبی پیشوا نہ مانیں. ٹھیک ہے، آپ کے سامنے ہے کس طریقے سے روزانہ ہر کوئی ایک دوسرے کے بارے میں. اب مجھے تو یعنی دکھ ہوا ہے یہ جو کچھ ٹی وی میں یہ جو مسائل ڈسکس ہو رہے ہیں. وہ فراڈیا جو ہے ایک، وہ آ کے کہہ گیا اس نے میری عورت بگا لی، اور یہ خود اس جہازوں میں بیٹھ کے سب کچھ کرتا رہا. پرانی ویڈیوز بھی شاہ زیب خان زادہ نے پرانی بھی اس کی ویڈیو چلا کے اسے ذلیل کیا تھا کہ پہلے تو یہ کہتا تھا. تو یہ سارے یہ بس چھوڑ دیں. عام مسلمان کو 24 گھنٹے کے سنت اعمال کیا ہیں جو ضروری ادا کرنے ہیں؟ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کے اوپر ہے. شہادتین یعنی 2 شہادتوں کے بعد اللہ رسول کی، 5 وقت نماز کو قائم کرنا، سال میں 1 دفعہ زکوٰۃ دینا اگر صاحب نصاب ہے، رمضان کے روزے رکھنا، اور اگر استطاعت ہو تو اللہ کی راہ میں حج کرنا. باقی ساری چیزیں جو اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، جیسے نماز کے لیے طہارت کا علم، وضو غسل کا علم، وہ ساری کی ساری چیزیں اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. تو وہ 24 گھنٹے گزارنے کے لیے جو جو چیزیں آپ کی آتی ہیں ان کے ساتھ جڑا ہوا نالج حاصل ہو جاتا ہے. 1 ہفتے سے زیادہ نہیں لگتا. کس اسکول یا مدرسہ میں بچیوں کو تعلیم دی جائے؟ الہدا انٹرنیشنل جو ڈاکٹر فرد ہاشمی کا ادارہ ہے وہ بچیوں کے لیے بہتر ہے، اور جماعت اسلامی والوں کا بھی جو اسکولنگ سسٹم ہے دار ارکم وہ بہتر ہے. پاکستان میں مستقل اسلامی نظام کیسے قائم ہوگا؟ پاکستان میں اسلامی نظام اقامت دین لکھیں، تفصیلی ویڈیو کھل جائے گی، اسی کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں. دنیا میں غلبہ اسلام کیسے ہوگا؟ تلوار سے، دعوت سے، انفرادی تربیت سے. یہ ساری چیزیں ہوں گی لیکن ترتیب سے ہوں گی. فی الوقت تو انفرادی تربیت اور دعوت سے کام سٹارٹ کرنا ہوگا کہ لوگوں کی اصلاح کی جائے، عقائد کی. آپ کی رائے میں وکالت کی آمدن کیسی ہے؟ اگر تو جھوٹے طریقے سے جھوٹے کیسز میں آپ کر رہے ہیں پھر تو حرام ہے، اور اگر سچائی کے لیے آپ کھڑے ہوئے ہیں تو ثواب کا بھی کام ہے، حلال بھی ہے. یہ آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے. ڈرائیونگ کے شعبہ سے منسلک افراد نمازوں کو قصر کریں گے یا پوری ادا کریں گے؟ قصر کریں گے جی، پوری زندگی قصر کریں گے. اگر وہ شہر سے باہر جاتے ہیں تو ان کے لیے تو آسانی ہے. یہ رفع الیدین کرنا ضروری ہے کیا؟ نہ کرنے والے کی نماز قبول نہیں ہوتی. بالکل جی، کرنا ضروری ہے. نہ کرنے والے کی نماز قبول ہوتی ہے نہیں ہوتی یہ قیامت والے دن جا کے پتہ چلے گا. دنیا میں تو میں نہیں بتا سکتا، یہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے. کعبے کو پہلی نظر دیکھنے والے کی دعا قبول ہوتی ہے؟ اس طرح کی کوئی صحیح روایت نہیں ہے جی. بیرون ملک مقیم ہو، نماز عصر اور مغرب ٹائم پر ادا نہیں کر پاتا، روزانہ کی بنیاد پر نماز عصر اور مغرب ایک ساتھ ادا کی جاتی ہے؟ نہیں جی، ظہر عصر کٹھی ہو سکتی ہے، عصر مغرب نہیں ہو سکتی. مینج کریں اپنے معاملات کو. جیسے آپ نے 346 لیکچرز ریکارڈ کروائے، 346 نہیں سے 344 تھے قرآن کلاس کے. اس طرح حدیث کی کتاب کی ریکارڈنگ کرائیں. حدیث کی ضرورت ہی نہیں، میں نے حدیثیں ساری کور کر دی ہیں، ریکارڈنگ کی ضرورت ہی نہیں رہی. ان 344 لیکچرز میں ہزاروں حدیثیں جو آپ کی ضرورت تھی میں نے بیان کر دی ہیں. حدیث کو الگ سے ٹاپک بیان کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. جو اختلافی موضوعات ہیں، مثلا نماز کا طریقہ ہے، اس پہ جتنی حدیثیں میں نے بیان کر دی ہیں. تو یہ کوئی ایسی خدمت نہیں ہے کہ جس میں اپنے ٹائم کو صرف کیا جائے. ٹائم صرف کیا جائے درس قرآن میں، اور قرآن کی تفسیر میں جو حدیثیں آتی ہیں وہ آپ بیان کریں. الگ سے حدیثوں کو
ایک لیکچر کی فارم میں بیان کرنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے، یہ آلریڈی کام ہو چکا ہے، اس حوالے سے کہ آپ نے قرآن سے سٹارٹ لے کے اس کے ذیل میں جو جہاں پہ حدیث فٹ ہوتی ہے اس کو بیان کرتے چلے جائیں۔ کیا حقوق العباد بھی توبہ سے معاف ہو جاتے ہیں؟ دلیل 99 بندوں کے قاتل کا واقعہ، اس کو تو خیر موقع ہی نہیں ملا، اور یہ ایکسیپشنل کیس ہے، اس کے ساتھ آپ حقوق العباد کو جوڑ کے تو معافی والا معاملہ نہیں کروا سکتے، کیونکہ آپ بخاری مسلم سے اگر یہ پیش کریں گے تو ہم پھر بخاری سے وہ حدیث پیش کریں گے کہ جس نے کسی بھی دوسرے شخص کے ساتھ کوئی لین دین کا معاملہ کرنا ہے تو دنیا میں کر لے، ورنہ آخرت میں اسے اپنی نیکیاں دے کے جان چھڑانی پڑے گی۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، اور مسلم میں حدیث ہے، جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا ہم تو اسی کو مفلس سمجھتے ہیں جس کے پاس دنیا کا مال نہ ہو، تو آپ نے فرمایا میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت والے دن اس حال میں آیا کہ پہاڑوں کے برابر اس کی نیکیاں تھیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی، لیکن اس حال میں آیا کہ دنیا میں کسی کو مارا، کسی کو پیٹا، کسی کا خون بہایا اور کسی کو ٹینشن دی۔ قیامت والے دن ایک ایک کر کے وہ لوگ اللہ تعالیٰ سے شکایت کریں گے اور اس کی نیکیاں لے جائیں گے، حتیٰ کہ اس کا نامہ اعمال جو پہاڑوں کے برابر تھا خالی ہو جائے گا۔ ابھی بھی کچھ لوگ باقی ہوں گے جن کا حق اس نے دینا ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اب ان لوگوں کے گناہ تیرے نامہ اعمال میں ڈالے جائیں گے اور اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت کا مفلس غریب یہ ہے، اتنی نیکیاں ہو کے بھی مارا گیا۔ تو بھائی یہ ہے، قرآن میں ہے کہ جو لوگ یتیموں کا مال ناحق ہڑپ کر رہے ہیں وہ جہنم کی آگ اپنے پیٹوں میں بھر رہے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو دین کو ٹوٹیلٹی میں دیکھنا ہے، جزوی طور پہ ایک شخص کے جی بخاری مسلم میں لکھا ہے ایک عورت بدکار تھی، اس نے موزے میں ایک کتے کو پانی پلایا، بخشی گئی، تو ٹھیک ہے پھر سارے بدکاری کرنا شروع کر دیں اور کتوں کو پانی پلائیں۔ نبی علیہ السلام یہ بتانا چاہ رہے تھے؟ کیا صحابہ کرام نے اس کا مطلب یہ لیا؟ اسی بخاری مسلم میں لکھا ہے کہ ایک نیک عورت تھی، اس نے ایک بلی کو قید کر دیا، وہ بھوکی پیاسی مر گئی، وہ جہنم میں چلی گئی۔ تو دین کو ٹوٹلٹی میں اس طرح کی جو باتیں ہیں وہ صرف اللہ کی رحمت کے بیان کے لیے ہوتی ہیں کہ کوئی شخص مایوس نہ ہو جائے، اس لیے نہیں ہوتی کہ اس کی بنیاد کے اوپر گناہ کرنا شروع کر دے۔ اب دیکھیں جامع ترمذی میں حدیث ہے کہ موت کے غرغرے سے پہلے پہلے توبہ قبول ہے۔ اب اس کا مطلب کوئی یہ لے گا کہ جی جب تک وہ غرغرہ نہیں آتا میں توبہ نہیں کرنی، یہ تو اللہ کی رحمت کی طرف ایک امید دلانے کے لیے بات کی گئی ہے، نہ کہ اس کی ترغیب دلائی گئی ہے۔ ترغیب تو یہ ہے کہ ایک لمحہ بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں انسان کا نہیں ہونا چاہیے، اور جیسے ہی کوئی غلطی ہو، گناہ ہو، فوراً اللہ کی طرف رجوع لائے۔ لو جی تہاڈا پورا تھدا میں مکا چھڑیا جی اللہ دے فضل نال، اے پہ آ جی تہاڈا تھدا۔ اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اے اللہ جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا، ہمارے حق میں، ہمارے ماں باپ کے حق میں، ہمارے بیوی بچوں کے حق میں، پوری امت کے حق میں قبول و منظور فرما۔ جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیری پناہ طلب کی، تمام امت کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما، بالخصوص فلسطین میں، کشمیر میں، انڈیا میں، چائنا میں، یمن میں، عراق میں، افغانستان میں، شام میں، جہاں کہیں مسلمان قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، پاکستان میں بھی، غیب سے ان کی عزت، آبرو، جان و مال کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما، پورے عالم اسلام کی خیر فرما،
اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما۔ حاضرین کے دلوں میں جو جو نیک اور جائز دعائیں ہیں قبول فرما۔ حاضرین کے جو چھوٹے بڑے رشتہ دار فوت ہو چکے ان کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو ایمان و عافیت کے ساتھ مدینہ شریف میں موت، بقیع غرقد میں مدفن اور جنت الفردوس میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم